اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے تو آ پکڑتی ہے اس کو اس کی جھوٹی عزت 7 گناہ کے، بس اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور البتہ وہ بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے جو پچھلی 2 آیتیں مبارکہ تھیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ منافق کے اندر کون کون سی عادات پائی جاتی ہیں۔ پس منظر کیا تھا جب مسلمانوں کو حکم ہوا حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم جائیں گے مکہ کے اندر، وہاں تو مشرکین کا قبضہ ہے، تو ہم کو وہاں پہ جنگ بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب کیونکہ مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے اس کے اندر صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے جو کہ اوس اور خزرج سے نیا اسلام لے کے آ رہے تھے۔ تو جو لوگ نیا اسلام لے کے آ رہے تھے، مدینہ کے بالخصوص جو مسلمان تھے، ان کے اوپر ایک طرح سے یہودیوں کا اثر پڑا ہوا تھا، کیونکہ ان کو جو اسلام کا سب سے پہلے پتہ چلا تھا وہ یہودیوں کے ذریعے پتہ چلا تھا، تو وہ ایک طرح سے دب کے رہتے تھے یہودیوں سے پہلے بھی۔ تو ان کے اندر ایمان کا وہ لیول نہیں تھا جو کہ پرانا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر تھا، تو وہ ڈرتے تھے جنگ سے اور جہاد سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے، اور اس زمانے میں کیونکہ مسلمان کمزور بھی تھے تو تقریباً 90% یہ امکان تھا اگر آپ جنگ کریں گے تو آپ کی جان جانی جانی ہے، تو وہ طرح طرح کے بہانے بناتے تھے۔ اب ان 3 آیت مبارکہ کی اگر ہم تعویل خاص میں جاتے ہیں تو ایک شخص کا نام آتا ہے اخنس ابن شریک کا، جو کہ انتہائی پرلے درجے کا منافق تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے جو اخنس واقعہ ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین کا ایک خاص رہن سہن ہوتا ہے، ان کا ایک خاص طریقہ زندگی ہوتا ہے۔ لیکن جب مشکل آتی ہے تو ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ لوگ۔ اگر اس کو ہم لوگ آج کل کے زمانے پہ لاگو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاروبار جس کے اندر سچائی نہیں پائی جاتی، وہ کاروبار جو کہ انسان صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کو انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ نشے کی چیزوں کو بیچنا، ایسی چیزیں بیچنا، ایسی چیزیں دکھانا ٹی وی کے اوپر جس سے انسان کی نسل ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی نسل بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے کام کرنا جس سے انسان کی جو عادات ہے وہ خراب ہو جائیں، وہ ان پیسوں سے جو ان کو آگے وہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ کام یہ لوگ صرف اپنی تسکین کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اصل مسلمان تو وہ ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان ہو کہ وہ حرام کما رہا اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کروں؟ یہ نہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، نہ کسی صحیح مسلمان کو قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گو کہ روزی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مسلمانوں کے اندر بھی بہت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فضل دیا ہوا ہے، اور بہت ایسی بھی ہیں جو کہ فضل سے کسی حد تک محروم ہیں، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو، جو انسان کو فضل ملا ہوا ہے، جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوئی روزی، کسب نہیں ہے کہ جو اس نے کمانا ہے، یہ فضل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فکس کیا ہوا ہے، تو وہ ایسے ذرائع سے لے کہ اسے گمان یہ نہ ہو یا کسی اور کو یہ گمان نہ ہو کہ اس کا جو پیسہ ہے اس میں نفاق یا جھوٹ یا کوئی اور چیز شامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس شخص کی عادتیں بتائی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو صرف تعویل خاص تک رکھتے ہیں تو ان آیتوں کا حق پورا نہیں ہوتا، کیونکہ منافقین کی جو عادات ہیں اس زمانے سے لے کے تا دم قیامت چلتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ منافق لوگوں میں کن کن قسم کی عادات ہوتی ہے، بالخصوص یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے جو کہ کسی تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر کوئی مشن نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ منافق کی کیا عادت ہیں اور کیا عادتیں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی مشن کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کا مشن یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے کے جاؤں، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کو اس قسم کے منافقین ملیں گے، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر بھی تھے، جو کہ سب سے پاکیزہ جماعت ہے دنیا کی، نہ ایسے لوگ کبھی آئے نہ ایسے لوگ کبھی آئیں گے۔ تو اگر اس جماعت کے اندر منافقین تھے تو دنیا کے اندر جو بھی تحریک چلیں گی اسلام کی، یہ چل رہی ہیں، ان میں منافق پائے جائیں گے۔ اب ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نشانی بتائی منافقین کی، اس میں سے ایک نشانی یہ تھی یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کے بارے میں اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ آپ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ آپ ان سے کوئی کام دنیا کا پوچھیں کہ یہ کاروبار ہم کیسا کریں، آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، دین کی خدمت میں تو ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ان سے پیچھے۔ جو اخنس ابن شریک کا دین کے بارے میں باتیں بتاتا تھا۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے ڈھٹائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کام کے اوپر وہ گواہ ٹھہراتے ہیں
اتنی ان میں ڈھٹائی پائی جاتی ہے، ان کے دل اتنے مردہ ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں ان آیت مبارکہ میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب وہ متولی بنتے ہیں یا جب وہ پھر کے جاتے ہیں اچھے لوگوں سے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑا کریں، فساد کریں دنیا کے اندر، آپ کی کھیتیوں کو تباہ کر دیں، آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیں۔ ایک بات اور تو یہ بتائی کہ الد الخصام، اور وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہوتے ہیں۔ 4 نشانیاں ان پچھلی 2 آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں منافقین کے بارے میں۔ منافقین کا نقصان کیا ہے؟ منافقین کا نقصان یہ ہے کہ غزوہ بدر، جس کو ہم یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، سن 2 ہجری کے اندر ہوا۔ مدینہ کی زندگی کے اندر جو نفاق کا پودا تھا اس نے کافی تیزی سے ترقی کی۔ جب اس کے 1 سال بعد غزوہ احد ہوا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر تقریباً 1000 تعداد تھی، لیکن جب وہ دشمن کے سامنے آیا تو اس میں سے تقریباً 300 لوگ پیچھے ہٹ گئے، منافقین پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ ایک طرح کی سب سے برے یا پرلے درجے کی غداری ہوتی ہے کہ آپ کی فوج میدان میں ہے، آپ کے سامنے دوسرے دشمن کی فوج ہے اور آپ کا ایک فوج کا حصہ پیچھے ہٹ جاتا ہے وہاں سے۔ اس کا نقصان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باقی بچ جاتے ہیں ان کے دل اندر سے ہل جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ أَن تَفْشَلَا، کہ جو 2 گروہ بچ گئے تھے غزوہ احد کے اندر، ان کے دل کے اندر بھی گھبراہٹ تھی کہ ہم لوگ آگے کیا کریں گے۔ تو منافق آپ کو وہاں پہ چوٹ مارتا ہے جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور نشانی بتا رہے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس سے کہ ڈرو اللہ سے، آ پکڑتی ہے اس کی جھوٹی عزت اس کو یا جھوٹی انا اس کو، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، میہاد جو ہے وہ نکلا ہے مہد سے، ماں کی گوشت سے، یعنی کہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ جہنم ہی ہے۔ 5ویں نشانی جو ہمیں سمجھ آتی ہے منافق کی، وہ لوگ جو کسی تحریک میں چلتے ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ اپنی جھوٹی انا کے پیچھے وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث کذب، منافق کی نشانی کیا ہے؟ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَصَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر ابن عبداللہ نے ایک اور چیز کو ایڈ کیا، متفقن علیہ ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو انتہائی بد زبانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ میں ان آیت مبارکہ میں سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ انسان اپنی جھوٹی عزت کے پیچھے بدتمیزی بھی کرتا ہے، اس کے اوپر ڈھٹائی بھی کرتا ہے اور کسی کی بات بھی نہیں مانتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل تعویل عام میں جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اگر ہم کسی کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص اگر وہ کوئی طاقتور آدمی ہو، تو وہ آپ کے ساتھ جسمانی طور پہ بھی بدتمیزی کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ زبانی طور پہ بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ آج کل تو یہ چیز انتہائی عام ہے، خبروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ تو جو نفاق کی جڑ ہے وہ ہے جھوٹ، کیونکہ منافق کیا کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے سے چھپاتا ہے، جھوٹ ہے۔ تو جس انسان کے اندر جھوٹ ہو، جس معاشرے کے اندر جھوٹ پایا جائے، تو ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ وہ نفاق کی طرف معاشرہ بڑھ رہا ہے، یا اس میں نفاق کے جو جراثیم ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو کمپیئر کر سکتے ہیں، پاکستان میں جھوٹ کا کیا لیول ہے، جو لوگ کافر ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان میں جھوٹ کا کیا لیول ہے، تو یہ چیزیں ہم کو سمجھ آ جانی شروع ہو جائیں گی۔ جھوٹ ہے اصل جڑ منافقت کی۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس سے اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ مجھے نفاق کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ اگر آپ متواتر بولتے جا رہے ہیں آپ نفاق کی طرف نہ آ جائیں، کیونکہ جھوٹ کا کام کیا ہے، آپ نے کسی آپ پہ کوئی ذمہ داری آ گئی، آپ نے گواہی دینی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک طاقتور آدمی ہے، اور اگر آپ گواہی دیں گے تو طاقتور آدمی آپ کو مار دے گا یا جیل میں ڈال دے گا، تو آپ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیں گے۔ آپ کے سامنے کوئی پیسوں کا لین دین آ گیا ہے، پیسے آپ کو عزیز ہے، تو آپ جھوٹ بول کے وہ پیسے لے لیں گے، یہ ایک اور جھوٹ کا نقصان۔ تو اس طرح کے جو خاندانی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، جھوٹ ان سب چیزوں کی جڑ ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھ آئی۔ دوسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے سورہ منافقون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ منافقوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بے انتہا نقصان اٹھانا پڑ گیا، تو عرب کے معاشرے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اور وہاں پہ قبائل کیا کرتے تھے، وہ کمزور قبیلوں پہ
حملہ کر کے ان کی جائیداد وغیرہ، ان کی جو مال تھا وہ لے لیا کرتے تھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، یہ کارروائی ایک بنی مستلق ایک قبیلہ تھا وہ کرنا چاہ رہا تھا، جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے پری ایمپٹ کیا، یعنی کہ بجائے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر کے گئے اور ان پہ حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست قسم کی کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ اس قبیلے کی جو سردار کی بیٹی تھی وہ بھی غلام بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت بخشی اور اسے نکاح کر لیا، اور بطور جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے ان سب کو آزاد کر دیا۔ جب اس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں تو سب لوگ اسلام لے کے آ گئے۔ اور جب مسلمانوں کا لشکر اس جگہ سے واپس لوٹا مدینے کی طرف تو راستے میں ایک کنواں تھا، وہاں پہ ایک قسم کی چھوٹی لڑائی ہوئی مہاجرین کے اندر اور انصار کے اندر۔ مسلمانوں کے اس لشکر کے اندر عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ماحول بنا ہوا ہے مہاجرین میں اور مسلمانوں میں لڑائی کا، تو اس نے اپنے خیمے میں کچھ لوگوں کو جمع کیا، انصاریوں کو اور اپنے جو قریب کے دوست تھے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو مہاجرین ہیں، جب ہم لوگ واپس جائیں گے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو تم مالی امداد کرتے ہو مہاجرین کی مدینے کے اندر، یہ روک دو۔ تم نے ان کی اگر مالی امداد روک دی تو یہ لوگ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ لوگ جو ہیں یہ عزت والے نہیں ہیں، اور جو انصار کے لوگ ہیں یہ عزت والے لوگ ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو باہر نکال دیں مدینے سے بات کے اندر۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں اس خیمے کے اندر جہاں پہ عبداللہ ابن ابی کے قریبی لوگ شامل تھے۔ وہاں پہ ایک لڑکا بھی تھا جس کی عمر 9 سال تھی، ان کا نام ہے حضرت زید ابن ارقم۔ وہ یہ باتیں سن رہے تھے۔ 9 سال کے لڑکے کے بارے میں عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے اس کو کیا پتہ ہوگا، یہ کیا بات سمجھ آ رہی ہے، کیا بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ تو اس لڑکے نے ساری باتیں سنی اور اس نے اپنے چچا کو یہ باتیں وہاں سے بھاگا، باتیں سن کے اس نے چچا کو بتائی۔ چچا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر، اس وقت وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب اس لڑکے کے چچا نے یہ ساری باتیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی آپ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ اس کو قتل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیفا یا عمر، کیسے؟ اگر تم نے اس کو قتل کروایا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ البتہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا۔ عبداللہ ابن ابی اللہ تعالیٰ نشانی بتا چکے ہیں کہ اول درجے کے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، احادیث میں بھی آئے کہ منافقین کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ پہ جان نثار کرنے والا انسان ہوں، میں تو آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہوں، حالانکہ غزوہ احد میں وہ جو کارروائی کر چکا تھا وہ سب کو پتا تھا، میں تو آپ کے لیے میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور اس کو پھر واپس بھیج دیا۔ حضرت زید ابن ارقم کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اب ان کو تو نہیں پتا تھا خیمے کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب میں نے عبداللہ ابن ابی کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اس کو سچا سمجھا، اور اس دن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے کبھی زندگی کے اندر نہیں ہوا، اور میں اپنے گھر جا کے خیمے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون جو ہے اس کو نازل فرمایا۔ 2 باتیں جو آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 100% وہی الفاظ ہیں جو کہ حضرت زید ابن ارقم نے اپنے چچا کو بتائیں، اور وہی چچا نے ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی سورہ منافقون کے اندر حضرت زید ابن ارقم کی کہ وہ بات سچ کہہ رہے تھے۔ ایک بات یہ تھی کہ مسلمانوں کا نان نفقہ بند کر دو مدینے سے، دوسری بات یہ تھی کہ جو عزت والے لوگ ہیں، جو انصاری ہیں، وہ جو غیر عزت والے لوگ ہیں جو کہ مہاجرین ہیں، نعوذ باللہ ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔ تو یہی سورہ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ لڑکا سچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوری سورت ان کے سامنے تلاوت کی، کیونکہ عام طور پہ تو یہ تھا کہ سورج جب تلاوت آتی تھی، نازل ہوتی تھی، پورے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بالخصوص بچوں کے ساتھ، نوجوان لوگوں کے ساتھ اتنا تھا، ان کو بلایا اپنے پاس اور پوری سورت ان کے سامنے سنائی اور انہوں نے کہا کہ تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے اور ان کی بات پہ کتنا، اگر باقیوں کے بچے دل کے سچے ہوتے ہیں، نوجوان لوگ بھی دل کے سچے ہوتے ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی بات غور سے سننی چاہیے۔ اس چیز سے ہمیں ایک سبق اور یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے کہا، حضرت عبداللہ نے، جو کہ کہتے ہیں کہ سچے مسلمان تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، تو انہوں نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اپنا کرتا بھی اس کے اوپر ڈالا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جو دین اسلام کے ساتھ ہے، وہ پیار کا عشر اشیر کسی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ تھا منافقین سے، تو ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کو منافق یا کسی کو کافر نہ کہیں عام زندگی کے اندر۔ پر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے
جو مسالے کے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہماری جو عام گفتگو ہے محلے کے اندر، اس کے اندر منافق کہنا کسی کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض. نفاق کا جو مرض ہے یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا منافق خود جانتا ہے. کوئی تیسرا بندہ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات مان کے اس کو قتل کر دیتے ادھر، تو آج ہمارے پاس یہ ایک اور بہانہ ہوتا لوگوں کو منافق کہہ کے قتل کر دینے کا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنی شدت پسندی پائی جاتی ہے ہمارے دین کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، وہ ان کی جو سنت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے بچائیں، نہ کہ ہم کسی دوسرے کو منافق کہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو سچ بولنے کی اور ہدایت پہ رکھنے کی، اور جو نفاق کا مرض ہے اسے دور رکھنے کی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.